خاتون بیٹھتی باہر بیٹھتی ہے صاحب گاڑیاں زیادہ ہی نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا. ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر. معزز حاضرین، الحمدللہ چوتھے پارے کا تیسرا رکوع شروع ہوا ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف کی، یعنی ہم لوگوں کی بھی اس میں تعریف ہے. امت میں جو شامل ہیں ان سب کی تعریف ہے، تو گویا ہماری بھی تعریف ہو رہی ہے. تو ہماری تعریف دنیا کرے نہ کرے، کوئی ہمارے آؤ بھگت کرے نہ کرے، اس سے ہم کو کیا پرواہ ہے. اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے. تو اس تعریف میں کیا شروع کیا؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم جیسی کوئی امت نہیں. اب اس کا تعلق گزشتہ سبق سے کیا ہے؟ تو آپ نے گزشتہ سبق میں سنا تھا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ سیاہ چہرے والے ہوں گے اور کچھ لوگ نورانی چہرے والے ہوں گے. سیاہ چہرے والے لوگوں پر اللہ کی ناراضگی، اس کی سمجھے لعنت، اور سیاہ چہرے والوں پر اللہ کی رحمت. یہ دو باتیں ہوئی تھی، ایک سیاہ چہرے والے اور ایک نورانی چہرے. سیاہ چہرے والے کافر اور نورانی چہرے والے رحمت والے. اب اس میں یہ وضاحت نہیں ہوئی تھی کہ کالے چہرے والے تو کافر ہیں، یہ تو بات آ گئی تھی. اللہ کی رحمت کس پر ہوتی؟ نورانی چہرے والوں پر اللہ کی رحمت ہے. وہ رحمت والے کون؟ جن پر رحمت ہوئی ان کا چہرہ نورانی ہو گیا. اب وہ رحمت کس پر ہوئی؟ کون وہ رحمت والے ہیں؟ تو اس آیت میں فرمایا گیا وہ تم ہو، اے امت محمدیہ تم ہو. تم وہ ہو کہ تمہارے اوپر رحمت ہے، اور اس رحمت کی نسبت سے تمہارے چہرے قیامت کے دن نورانی. یہ بیان.
جی، اور پھر آگے فرمایا گیا کہ تبلیغ دین کرنا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے. تو گزشتہ آیتوں میں جو معلوم ہوا کہ جماعت ہونا چاہیے، امت میں ایک طبقہ، ایک گروہ ہونا چاہیے جن کا کام کیا ہوگا؟ نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا. ان کا کام ہی وہی. وہ صوفی بنے، وہ ولی پیر بنے، وہ عالم بنے، وہ امام بنے، وہ خطیب بنے، وہ مدرس بنے، وہ جو بھی بنے، دین کے کام کے لیے ہے تو اس کام وہی. اسے کمانے جانا، جمانے جانا، فیوچر دیکھنا، یہ کام نہیں اس کا. پوری قوم کو حکم دے دیا گیا تم کماؤ اور تمہاری کام کے لیے جو بیٹھا ہے اس کی خدمت. وہ کمانے جاتا نہیں ہے مگر بیوی اس کی ہے، کمانے جاتا نہیں ہے بچے اسے، کمانے جاتا نہیں ہے وہ ضروریات اس کے. کیوں نہیں کما رہا ہے؟ اس لیے کہ تبلیغ کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے. جی، مریدوں کی حفاظت کر رہا ہے، راہ راست دکھا رہا ہے، نبی کی محبت دے رہا ہے، اللہ کی رضا کا راستہ دکھا رہا ہے. اسی کام میں ہمہ وقت لگ گیا ہے، کوئی اور کام ہی نہیں. تو آپ ایسا مت نہیں کرنا کہ وہ کر رہا ہے تو کرنے دو. نہیں، وہ کر رہا ہے آپ کا کام، آپ کو چاہیے کہ اس کا کام کریں. جب اس کا کام کریں گے تو وہ اس کا کام نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا کام ہے. سمجھے؟ تو ایک جماعت ہونی چاہیے جو اسی کام کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک طبقہ ہونا چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے. وہ گروہ کون سا ہے؟ علماء کا ہے، مدرسین کا ہے، اسکول ماسٹروں کا نہیں. ان کو پیمنٹ ہے، پینشن ہے، گریجویٹی ہے، بہت ہے ان کو، ٹیوشن کے الگ ہے. یہ کام دین کا کام نہیں. کیا ہے؟ لاجک پڑھانا، جغرافیہ پڑھانا، ہسٹری پڑھانا، میتھ پڑھانا، یہ دین کا کام نہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام، یہ دین کا کام. ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ امام قابل نہ ہو. جی، جنہیں بھی آیا اسے امامت کر لو بولے تو کر لے سکتا ہے اپنی جگہ، مگر وہی کام نہیں کر سکتا. تو ہماری نمازوں کو صحیح کرنے والا امام، ہماری جنازہ پڑھانے والا امام، ہماری میت اٹھانے والا مؤذن یا امام. جی، میت اٹھتی نہیں جب تک کہ یہ بس سال نہ آ جائے. تو یہ پورے کام کیا ہے؟ دین کے کام کرنے. دین کے کاموں کے مختلف گوشے ہیں، یہ بھی کام، وہ بھی کام، سمجھے؟ اس لیے امام کو ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے مجھے اتنا دینا اتنا دینا. جگہ مل گئی کام کرتے رہنا چاہیے. اپنے کام میں لگ جائیں گے تو اللہ کا فضل یہ ہوگا یہ بندہ میرے کام میں لگا ہے، بندوں کے دلوں کو پھیر دے گا، تم اس کا کام پورا کرو. چاہیے جو کیا کرے؟ دین کا کام کرے، تبلیغ دین کرتی رہے. اس جماعت کا ذکر تو اوپر ہوا تھا، اب فرمایا جا رہا ہے اب دوسرے سب کیا کرنا، دوسرے سب کیا کرنا ہے. تو اب کہا گیا کہ دوسری امت کے دوسرے افراد بھی وہ بھی تبلیغ کریں، وہ بھی تبلیغ کریں. تو ان کی تبلیغ اور ان کی تبلیغ میں فرق کیا ہے؟ جب وقت مل جاتا ہے، بچ جاتا ہے، جو سنتے ہیں وہ لے جا کر کے سنا دینا. کہیں سے اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے، لوگوں کو بلا کر لے آنا. کہیں سے ایمان تازہ ہو رہا ہے، اس کی خدمت میں پہنچانا.
लोगों को उसका पता देना, नमाज को आ रहे हैं साथ में उसको लेकर के निकल जाना, नमाज को बुला कर लाना। जी, ये तबलीग यानी सुन कर सुना। क्या है तबलीग? क्या बिल्कुल आसान, सुन कर सुना। सुन लिए, उस पर अमल कर लेना, दूसरे को सुना, इतना बस। तो ये जनरल काम हो गया। क्या है ये जनरल काम? किसकी जिम्मेदारी है? पूरी उम्मत की, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है जनरल काम, जनरल तबलीग। मैंने तफसीर में यह सुना है, आपकी समझ में आ गया, आप उस पर अमल कर रहे हैं, जाकर दूसरे को सुना रहे हैं। दो भाई हैं, एक भाई गैर हाजिर हो गए, एक भाई सुन लिए, तालीम में नहीं थे, दर्स में एक भाई नहीं आए थे, तो एक दूसरे पूछ लेना चाहिए, आज क्या बात हुई, आज ये बताएं। जितना बताएं उतना बताना जरूरी नहीं, जितना समझ में आया उतना बताओ। अरे फलां जगह दर्स से कुरान है, चले आओ, चलो उसके लिए चाय पिलाना पिलाओ, ऑटो में बिठा कर लाना बिठा के लाओ। जी, टू व्हीलर में जो है क्या है, पीछे की सीट, उसे क्या बोलते हैं? जी जी, हाँ प्लियर, उस पर बिठा। ऑटो है आपकी, मैं जा रहा हूं, अभी बैठो पीछे तीन आदमी। ये काम जनरल तबलीग, अल्लाह का जिक्र है, चलो ये है जनरल तबलीग। वो तबलीग जो उलमा की है, सूफिया की है, औलिया की है, वो आप नहीं कर सकते, इसलिए कि वो लाइसेंस नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है। अब जिस अथॉरिटी में वाला जब वो काम में लग जाता है तो आपकी तबलीग क्या हुई? तबलीग करने वाले की दुनियावी एतबार से मदद कर, जनरल तबलीग और एक खास तबलीग। खास काम करने वाला कौन? आपसे कोई मसला पूछे, बता सकेंगे आप? मसले की बारीकी पूछे, बता सकेंगे आप? नहीं बता सकेंगे। आप इतना ही बताएंगे कि चलो मसला पूछना शाह साहब के पास, चलो हमारे शाह साहब, हमारा मदरसा है, हमारे यहाँ उलमा है, उलमा अहले सुन्नत है, चलो उतना काम कर सकते। उतना काम करना आपकी तबलीग, मसाइल की बारीकियों को पेश करना उलमा की तबलीग, लोगों के दिलों को पाक और साफ करना पीरों की तबलीग। जी, घर में बैत करेंगे जी, कभी शेख को ले जाता नहीं घर में, हाँ अच्छा जी सरकार, शेख की खिदमत में कभी कभी नहीं पहुंचाते, कैसे है? अच्छे आपकी दुआ है, कल दुआ है बोल दिया तो हो गया, खिदमत में गिराना नहीं समझ में। अब ज्यादा बोलूंगा तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे और बोलेंगे अपनी तरफ माइल करना, मैं आगे निकल जाता हूं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये जनरल तबलीग और खुसूसी तबलीग को मैं फर्क बताने के लिए इतनी बातें आपके सामने रखी। तो आज जो खुसूसी तबलीग वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर में बताया गया था, अब ये जनरल तबलीग कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाले गए हो लोगों के लिए, ताकि तुम उनको नेकियों की तरफ बुलाओ और बुराइयों से। जी, एक दोस्त आपका, फिर मिसाल दूं, एक दोस्त आपका थिएटर को जा रहा है, फिल्म देखने जा रहा है, बचपन में अब उस पहले आप उसके साथ भी जाते थे, उसके बुलावे पे जाते थे, अब वो जा रहा है उस रास्ते पे, आप कहते हैं अरे क्या मियां क्या जाता है, इधर आ, समझे? थिएटर से निकाल कर मस्जिद की तरफ लाइए, हो गया आपकी तबलीग, समझे? थिएटर को जाने वाले को निकाल कर मस्जिद की तरफ लाइए, हो गया तबलीग। उतनी तबलीग, सुनकर सुना, समझे? तीन बातें, सुन कर सुना, यह सबके दिल में आ जाना। मेरे तरफ से कितने लोग तफसीर में आ रहे हैं, मेरे तरफ से कितने लोग अल्लाह वालों से मिल रहे हैं, मेरे तरफ से मैं कितने लोगों को दीन का रास्ता बता रहा हूं, ये फिक्र आ जाना। हमें अच्छे हो गए तो नहीं, औरों को भी लाना, अकेले टुमकुर से आना नहीं, पकड़ के लाना, बीटीएम लेआउट से अकेले आना नहीं, पकड़ के लाना।
گوری پڑنے سے شال ڈالنے کا اکیلے آنا پکڑ کے لانا اندھا لنگڑا پکڑ آپ کا کام ہو گیا مقام تک پہنچانے کا کھڑ گیا تو اس کا فائدہ ہوا نہیں تو آپ کا تو فائدہ ہوا لانے کا اجر ملے گا راستہ دکھانے کا اجر ملے گا بات سمجھ میں آئی اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے یہ جو آیت نازل ہوئی کنتم خیر امت اخرجت للناس کاہے کے لیے کیا ہے اس میں چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے علماء تھے مالک ابن سیف سمجھیں اور وہب بن یہودا یہ یہودی علماء تھے یہ لوگ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس آئے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود معاذ ابن جبل ابی بن کعب یہ بھی علماء تھے علم والے تھے صحابہ بھی تھے علم والے بھی تھے ان کا مدرسہ تو نبی کی ذات وہاں سے سیکھتے تھے ان لوگوں نے ان سے ملاقات کی یہودی مولویوں نے کس سے ملاقات کی صحابہ سے ملاقات کر کے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا اچھائی نظر آئی کہ آپ مذہب بدل دیے اسلام قبول کر لیے کیا اچھا دکھا مسلمان ہونے کے لیے کیا اچھا دکھا آپ کیوں چلے گئے ادھر پوچھنے لگے تو ان صحابہ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اسلام تمام دینوں سے سچا دین مسلمان تمام قوموں میں بڑی اعلیٰ قوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں اور قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے کوئی کتاب نہیں کا مطلب کیا ہوا گزشتہ جو بھی آئے وہ سب نہیں یہ ہے یہ آ گئی تو سب آ گئی یہ سننا تھا وہ بفر گئے نہیں تم غلط کہتے ہو یہودی مذہب بہت اچھا ہے جی یہودی قوم بہت اونچی قوم ہے ہمارے قوم میں بہت سے پیغمبر آئے یہ تم غلط کہتے ہو انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا تب اللہ تعالی ان صحابہ کی سمجھے ان صحابہ کی نسبت سے ان کی بات کو صحیح بیان کرتے فرمایا کہ جو صحابہ بول رہے ہیں اس پر قرآن بولتا ہے کنتم خیر امہ تم بہترین یعنی صحابہ کے جو اقوال تھے اس کی قرآن کیا کر رہا ہے تائید بات گئی ہو گئی سمجھے بات ہوئی اور ختم ہو گئی وہ لوگ پہلے ایک ملاقات کیے ملاقات کے بعد انہوں نے کچھ پوچھا انہوں نے کچھ جواب دیا اس پر انہوں نے کچھ کہا بات ہو گئی ختم ہو گئی مگر صحابہ کی تائید آج بھی قرآن میں موجود ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس یہ جو کہتے ہیں غلط ہیں اے اصحاب رسول آپ جو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے میں اس پر مہر لگاتا ہوں میرے طرف سے وہ اعلان ہے کہ کنتم خیر امۃ تم بہترین امت جی اس کے بعد فرمایا قرآن کریم نے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو کیا کام ہے تمہارا تأمرون بالمعروف نیکیوں کی دعوت دینا وتنہون عن المنکر برائیوں سے روکنا خود رکنا دوسرے کو روکنا ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اولاد کو برائیوں سے روکے تبلیغ ان کی ماں باپ کی تبلیغ اولاد کو اچھے راستے پر لائے یا اولاد ماں باپ کی تبلیغ جی بڑے بھائی کو چاہیے کہ چھوٹے بھائیوں کو روکے برائیوں سے نیک راستے پر لائے یہ اس کی تبلیغ مردوں پر لازم کہ عورتوں کو راہ راست دکھائے ان کو غلط راستے سے بچائے یہ ان کی تبلیغ
دوستوں کو غلط راستے سے بچانا یہ دوستوں کی تبلیغ ہے. ان کا ایک ایک راستہ، ان کا ایک ایک طریقہ ہے. تو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اس کام کے لیے کہ تم کیا کرو گے، کیا کرنا ہے تمہیں؟ بھلائی کی طرف بلانا. کیا کرنا ہے؟ بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. سمجھے؟ ایک آدمی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، بد عقیدہ ہے، عقیدہ برابر نہیں. سمجھے؟ اب اس برائی میں پھنسا ہوا ہے، اس برائی سے نکال کر صحیح راستے پر لانا یہ دوستی کا حق ہے. تیرا راستہ تجھے، میرا راستہ مجھے بول کر نہیں. کوشش کر، انتہا درجے کی کوشش کر. سمجھے؟ بار بار کوشش کرنا، اخلاق سے، محبت سے کوشش کر کے اسے کیا کرنا؟ بھلائی کی طرف لانا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آہا سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے. وہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا. کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں. ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک لغوی اور ایک شرعی. ایک لغوی اور ایک شرعی. یعنی لغت کے اعتبار سے ایمان کی قسم ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. یہ لغوی اعتبار سے ہوا. یہ اللہ کو ایک ماننا شیطان بھی کرتا تھا. تم کر رہے تو کون سے بڑا کام؟ جی، اللہ کو ایک ماننے کا کام شیطان کا بھی تھا، وہ مانتا تھا. کب انکار کیا اس نے؟ عبادت کیا، اس نے سجدے کیا. تو اللہ کو ایک ماننے والی قسم پہ اگر رہیں گے تو شیطان کے ساتھ چلے جائیں گے. شرعی ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا نبی کی دیدار کے ساتھ، نبی کی نسبت کے ساتھ، حضور کے وسیلے سے، حضور کے وسیلے سے اللہ کو ماننا، ایک ماننا، یہ شرعی ایمان ہے. اور نبی کے بغیر اللہ کو ایک ماننا یہ شیطان کرے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کو ایک ماننے والے ہم، اللہ کو ایک مانتے ہیں. ایک طبقہ بولا اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، اور پھر کہا تم لوگ رسول اللہ کے پیچھے پڑو. جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے ہم اس کو ڈائریکٹ معاذ اللہ. ایسی بات ان کا ایمان معتبر نہیں. جی، جو بغیر رسول کے ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان معتبر نہیں. معتبر کیا؟ ایمان ہی نہیں. ایمان لغوی، ایمان کی یہ قسم لغوی ہے. لغوی لغت کے اعتبار سے ہے، سمجھے؟ اور ایک لغو، سمجھے؟ لغو کے معنی بیکار. تو ان کا ایمان کیا ہے؟ بیکار نہیں ہے ایمان. ایک جماعت ہے جو رسول اللہ کے واسطے اور وسیلے سے ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان شرعی ہے، معتبر ہے. معلوم پڑا کہ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ کے وسیلے سے ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کے وسیلے سے ہم خدا کو ایک مانتے ہیں. تو ہمارا ایمان ان لوگوں کے مقابلے میں بہت معتبر ہے جو رسول کے بغیر ڈائریکٹ جانا. بات سمجھ گئے؟ تؤمنون باللہ. جب یہ بات معلوم ہوئی، اب چلیے پھر اوپر کو آ رہا ہوں میں. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت. اس کو مفسرین نے اس کے دو مطلب لیے. اس کے دو مطلب لیے. ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں.
اس سے مراد کنتم خیر امت سے مراد صحابہ ہیں. صحابہ ہیں کیوں؟ یہ سب سے معتبر ہیں. ہم نے ایمان لا لیا، رسول کو نہیں دیکھا، یہ ایمان لائے دیدار بھی نبی بھی کر رہے ہیں. اور امتی کیا ہیں؟ ایمان لائے معرفت رسول سے، محمد رسول اللہ کہہ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے ایمان لایا. صحابہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے. اے اصحاب رسول، آپ ان ایمان لانے والی تمام امتوں سے افضل ہیں بڑھ کر. یہ ہے کنتم خیر امت. بعض لوگوں نے اس کو لیا ہے. اور پھر صحابہ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان تمام ساری امت میں سے صحابہ افضل. جی صحابہ افضل ہیں. ابو بکر صدیق سے ہمیں بڑے بول کر معاذ اللہ سے. کہاں ابو بکر، کہاں عمر، کہاں عثمان، کہاں علی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی یزید کے بعد، یزید کا نام سنتے ہی تیور بدل جاتے ہیں. کتنا بڑا پاپ کیا، نواسۂ رسول کو میدان کربلا میں جی اسی کی فوجوں نے شہید کیا. مگر اتفاق دیکھیے کہ کس کا بیٹا؟ حضرت امیر معاویہ کا. رافضی لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو بھی گالی دیتے ہیں. اہل سنت نہیں، اہل سنت صرف یزید کو بولتے ہیں جو کچھ کے بولنا ہے، امیر معاویہ کو کچھ نہیں بولنا، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے. امیر معاویہ کے متعلق کسی صحابی سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ کے بارے میں کیا ہے، تو کہا انہوں نے کہ امیر معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جہاد میں جہاد کیا، اس گھوڑے کے کان میں جو میل ہے، اس میل کے برابر بھی ہمارا مرتبہ نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کو کچھ نہیں بولنا، اس لیے کہ عشرہ مبشرہ میں ہیں آپ. جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت حضور نے دی وہ اس میں سے ہیں. جو معاملہ ہے خدا کے حوالے. مسئلہ یہاں یزید کا ہے، وہ باپ ہیں حضرت امیر معاویہ، سمجھے؟ وہ نسبت کچھ بھی نہیں. ہمارا بیٹا اگر ناپکار ہو جائے تو باپ سے کیا لینا دینا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا، بیٹا چھوڑ دیا جی، تو قرآن نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے لائق کا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا نافرمان ہو گیا تو ان کی اہل میں سے ہٹا دیا گیا. تو اگر امیر معاویہ کا بیٹا نا اہل ہو جائے تو باپ کو ہٹا لیا، یہ جہنمی. تو تمام صحابہ جتنے گزرے وہ سب کس سے افضل؟ تمام امت محمدیہ میں افضل، یعنی ہم سے اور ان کے بعد سے اب تک، اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ غوث، قطب، اولیاء، ابدال، امام، جتنے بھی تشریف لائے ہیں یا تشریف لائیں گے یا تشریف فرما، ان سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ، اصحاب رسول جی. سبحان اللہ. بڑی سی بڑی ہستی، بڑی سی بڑی ہستی، چاہے خواجہ ہو جائیں، چاہے غوث ہو جائیں یا غوث اعظم ہو جائیں،
امام ہو جائیں، امام اعظم ہو جائیں، کوئی سی بھی ہو جائیں، مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیوں؟ ایک پوائنٹ وہاں ہے ان میں، وہ دوسری جگہ نہیں ہے۔ کیا پوائنٹ ہے وہاں؟ انہوں نے حضور کا دیدار کیا، حضور کو دیکھا اور دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو کنتم خیر امہ، تمام امت میں آپ افضل ہیں۔ وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان تمام کی صف اول جو ہے وہ صحابہ۔ جی بڑی پیاری مثال دے رہے ہیں یہاں پر کہ امام کھڑا ہے، ایک صف پہلی ہے، وہ پور ہو گئی تو دوسری ہے، وہ پور ہو گئی تیسری ہے، چلتے 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 وہ دور تک چلے گئے۔ جی اب دوسری صف والا، تیسری صف والا ویسے دیکھ سکے گا امام کو جیسے پہلی صف والا دیکھ رہا ہے؟ جی تو پہلی صف والا تمام صفوں والوں سے بڑھ کر ہے۔ وہی مثال مفسرین دیتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی صفوں میں پہلی صف صحابہ کی ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء کو آپ نے دیکھا، امام الانبیاء کو ان صحابہ نے دیکھا ہے۔ اس اعتبار سے مفسرین فرماتے ہیں کنتم خیر امہ سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ پھر آگے فرمایا دوسری قسم، ایک مطلب تمام امت میں صحابہ، اب دوسرا مطلب اس آیت کا مفسرین نے فرمایا کہ تمام امت سے مراد جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان تمام پیغمبروں کی امت میں افضل ہیں تو آپ سب ہیں۔ جی اگر امت محمدیہ کا اعتبار لیتے ہیں، امت محمدیہ کا اعتبار لیتے ہیں تو صحابہ، دیگر امتوں نبیوں کی امتوں کا اعتبار لیتے ہیں تو امت محمدیہ افضل۔ سمجھ میں نہیں بات؟ اب یہ امت کون سی؟ امت کی دو قسمیں اس سے پہلے میں نے بتایا، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ حضور پوری دنیا کے لیے رسول بن کر آئے، تمام عالم کے لیے رسول بن کر آئے، تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ جی تو جتنے انسان دنیا میں ہیں وہ مانے نہ مانے، قبول کرے نہ کرے، ایمان لائیں یا نہ لائیں، سمجھے حضور سب کے پیغمبر اور سب حضور کے امت۔ آپ کی امت میں سے کوئی خارج، قیامت تک جتنے بے ایمان کافر مشرک جتنے بھی ہیں سب کے لیے حضور اللہ کے طرف سے رسول بن کر آئے، تو اس اعتبار سے تمام انسان کیا ہوئے؟ حضور کی امت ہوئے۔ ان سب تک دعوت گئی، ان سب کو آپ نے دعوت دی ایمان کی۔ جی تو جن تک ایمان کی دعوت گئی وہ امت دعوت، اس امت کو کیا کہتے ہیں؟ امت دعوت۔ اب جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اس امت کو امت اجابت کہتے ہیں، اس امت کو امت اجابت کہتے ہیں۔ امت دعوت، امت اجابت۔ اب قرآن فرما رہا ہے وہ نام کے جتنے امتی ہیں ان سب میں آپ لوگ افضل ہیں کہ آپ نے ایمان لا لیا، رسول کی دعوت کو آپ لوگوں نے قبول، اس اعتبار سے ہم آپ سے۔
کافر سے افضل، مشرک سے افضل، عام انسانوں سے افضل، عام لوگوں سے افضل، یہودیوں سے افضل، نصرانیوں سے افضل، ہم افضل ہیں، اس لیے کہ ان تک دعوت گئی مگر انہیں دعوت قبول نہیں کیا. جی ہم لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، اللہ کا کرم ہو گیا، تو ہم کیا ہوئے؟ امت اجابت. ہم کیا ہوئے؟ ہاں، یہ سب اصطلاحات ہیں، علم ہے اس کا نام، سمجھے؟ بیکار کا ڈائلاگ نہیں ہے، علم ہے. سمجھے؟ آپ بھی اتوار کو آتے ہیں تو کیا ہے آپ کا؟ آپ سبق لیں گے، آپ کلاس ہے، یہ کلاس. تو امت دعوت اور ایک امت دعوت کون؟ حضور دنیا میں تشریف لائے تو تمام انسانوں تک حضور کی دعوت گئی، پہنچی، اس لیے اس اعتبار سے وہ امت دعوت، اور ہم نے اس دعوت کو قبول کیا، ہم امت اجابت. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ امت دعوت سے بڑھ کر درجہ کس کا ہے؟ امت اجابت کا ہے. تو اس کو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کو فرمایا گیا کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. کتنے اعتبارات ہو گئے؟ تمام امتوں میں، یعنی جتنے پیغمبر گزرے ان کی جو امت گزری ان کے مقابلے میں تم افضل. اور حضور جن جن کے لیے پیغمبر بن کے آئے وہ امت دعوت میں شامل ہے، وہ امت ان سے تم افضل کیا ہیں؟ اس لیے کہ تم امت اجابت. کیا ہیں؟ امت اجابت. اے ہماری شان ہے، یہ امت اجابت میں ہونا ہماری شان ہے. تعریف کر رہا ہے قرآن، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت. دنیا تعریف کرے نہ کرے، دنیا ہم کو کمتر سمجھے، معاذ اللہ جو بھی سمجھے وہ ان کی نگاہوں کا فطور ہے. ہماری شان یہ ہے کہ قرآن نے بیان کر دیا، حافظ قرآن کے سینے میں آیت موجود ہے، عالم دین کے سمجھے ذہنوں میں آیت موجود ہے، عرفا کے قلوب میں آیت موجود ہے، سمجھے پڑھنے والے قاری کی زبانوں پر آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمہارے مقابلے میں کوئی ہے نہیں. کائنات کا خالق و مالک رب ذوالجلال ہماری تعریف کر رہا ہے، کنتم خیر امت. کون ہے؟ کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پیغمبروں کے گواہ کون ہے؟ پیغمبروں کا وٹنس. ہم کیا مطلب ہوا اس سے؟ کہ کبھی بھی مدعی کو گواہ سے بڑی محبت ہے. مدعی کو گواہ سے دعویٰ کر دیا کسی بات کا، اب اس پر کون چاہیے؟ گواہ چاہیے. گواہ لو، آپ کے پاس گئے، گواہی دو نا، آپ مجھے جانتے نا زمانے سے، میں کیسا آدمی ہوں، کیا ہے معلوم ہے نا آپ کو، سمجھے؟ ارے آتا ہوں میں آتا ہوں تو چلو میرے ساتھ، چلو نا میرے کیس کو کامیاب کرو. ایک سگا بھائی ہے، نہیں با سب قصے میں آتا نہیں، میں آپ کو کوٹا میں سبھی بولتا نہیں. ارے بات تو میرے باپ کا بیٹا ہے، مجھے جانتا ہے، میں ہوں، مجھے پہچانتا، آنکھ بولنا کیا نہیں تو دبا لیتا تھا، کیا دب کر میں جاتا. سمجھے؟ سگا بھائی یہ جواب دے دیا، دوست یہ کر لیا، تو محبت کس سے ہوئی؟ تو مدعی کی گواہی دینے والے کو مدعی سے کیا ہوتا ہے؟ مدعی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو صوفی مفسرین فرماتے ہیں
तमाम पैगंबर जो दुनिया में आए वो तमाम पैगंबर उम्मत मोहम्मदिया से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि ये उम्मत मोहम्मदिया उनके दावे की गवाही दे। समझ नहीं बात है? अब कैसी गवाही दे रहे हैं क़यामत? अल्लाह तबारक व तआला 5वें पारे में उसका जिक्र आया है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को जमा फरमाएगा और पूछेगा कौन सी चीज थी, क्या बात थी कि तुमने पैगंबरों पर ईमान नहीं लाया? जी, तुमने पैगंबरों पर ईमान क्यों नहीं लाया? क्या हिस्सा भेजे थे तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारे रास्ते के लिए भेजे थे, क्यों नहीं माने? तो ये उनकी उम्मत, उन पैगंबरों की उम्मत कहेगी कि कोई हमारे पास नहीं आया, कोई हमें दावत दिया नहीं, कोई हमें रास्ता दिखाया नहीं। अगर होता तो हम कहीं को ऐसा होते। उल्टा इल्जाम किस पर लग देंगे? किस पर? पैगंबर। अल्लाह पैगंबर अलीम है, खबीर है, अलीम बिज़ाति सुदूर है, सारी शान उसी की है। फिर पूछेगा उन पैगंबरों, क्या आप लोगों ने दावत का काम नहीं किया? नहीं पहुंचा इन तक दावत? क्यों नहीं पहुंचा? अलीम हो, खबीर, अलीम बिज़ाति सुदूर, खुदा खुद गवाही दे देता बस था। तो हम झूठ बोलते हो, मैंने भेजा है। ये अगर फरमा देता खुदा की शान थी। मगर क्यों ऐसा हो रहा है? उम्मत मोहम्मदिया की शान बढ़ाना है, उम्मत मोहम्मदिया का मकाम बताना है। क़यामत के दिन तमाम पैगंबरों से पूछा जाएगा तो पैगंबर कहेंगे या इलाह अल्लाह, वो ये नहीं बोलेंगे आज तू जानता है ना मौला, तुझे मालूम है ये झूठ बोल रहे हैं। मौला हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने सब तक तौहीद की, ईमान की हमने दावत दे दी, हमने पूरा अपना काम कर दिया। फिर उनकी उम्मत कहेगी झूठ बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं, हमको इन्होंने नहीं बताया। तब ये इनकार कर रहे हैं। जो इनकार कर रहा है उसके ऊपर गवाह नहीं लाया जाता। गवाह किसके ऊपर लाया जाता? तो दावा करना। दावा क्या है पैगंबरों का? दिन का काम हमने कर, दिन पेश कर दिया, उनका दावा। तब अल्लाह फरमाएगा अगर तुम अपने दावे में सच्चे हैं तो विटनेस पेश करो, गवाह लाओ, किससे किसे तुमने बताया है? तो तमाम अंबिया रब की बारगाह में अर्ज करेंगे कि मौला मौला हमने दीन का काम किया है, इस्लाम पेश किया है, इसकी गवाही उम्मत मोहम्मदिया से ले लेना। किससे ले लेना? मौला उनको पेश। अब उम्मत मोहम्मदिया आए जिसमें मैं भी, आप भी, सहाबा से लेकर आखिर वक्त तक जितने लोग हैं जिनके वो खुदा कबूल फरमा ले, वो सब के सब आएंगे और रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला हम गवाही देते हैं इस बात की कि पैगंबरों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, दावत और तबलीग का काम इन लोगों ने किया है, गवाही देंगे। अब फिर वो जिराह करेंगे, फिर वो रब की बारगाह में अर्ज करेंगे कि मौला गवाही तो उसकी ली जाती जो उस वक्त मौजूद है, गवाही तो उसकी ली जाएगी जो उस वक्त मौजूद हो, ये उस वक्त थे ही नहीं, फिर कैसी गवाही दे रहे हैं? फिर अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया से पूछेगा जब तुम थे ही नहीं, जब तुम थे ही नहीं तो गवाही कैसे दे रहे हो? तो उम्मत मोहम्मदिया कहेगी कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हुजूर ने हमें बताया और हम आप पर ईमान लाए। तुझे देखे बगैर आप पर ईमान ला लिए हैं। तो पैगंबरों की दावत के काम को नबी ने जब बयान किया तो हमने मान लिया, हमारे देखने से बढ़कर। अब क्या
کیا ہوگا؟ امت محمدیہ نے کس کو دکھا دیا؟ حضور کو بتا دیا. اب حضور تشریف لائیں گے، حضور کی تشریف آوری ہوگی اور حضور فرمائیں گے اے مولا میری امت جو پیغمبروں کے حق میں گواہی دے رہی ہے میں اس پر گواہی دیتا ہوں. تو کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو جو پیغمبروں پر جو ہے کیا بنی ہوگی؟ گواہ بنی. یہ ہے امت. سمجھو اپنے آپ، جاننا چاہیے اپنے آپ کو، مرتبہ پہچاننا چاہیے. ذلیل و رسوا ہو کے زندگی نہیں گزارنا چاہیے. خدا اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف زندگی نہیں گزارنا چاہیے. کیا کام کرنا ہے؟ کیا کام کرنے کے لیے آئے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتانے کے لیے آئے. رسول اللہ کی خوشنودی کی خط پر لوگوں کو لگانے کے لیے آئے. ہمارا کام تو بننا ہوا ہے، ہماری ضروریات تو طے ہیں. کوئی دے نہ دے خدا دیتا. کام کیا ہے ہمارا؟ ہمارے کا لفظ اس لیے لا رہا ہوں کہ امت محمدیہ میں ہم ہیں، امت اجابت میں ہم ہیں. ہم ہی کیا، ہمارے بعد قیامت تک آنے والے سب ہیں. کیا درجہ ہے ہمارا؟ تمام امتوں میں ہم افضل ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں ہاں خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تمہارا کام کیا ہے کہ تم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو نیکی کی طرف. جب بھی کھڑا ہو گیا فتویٰ دینے لگا، اس کی حیثیت نہیں تھا کہ یہ امت تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے. اس کی شان یہ ہے. پھر فرمایا جس کی جتنی بساط، جتنی طاقت ویسے. ایک آدمی دولت رکھتا ہے، وہ دولت سے تبلیغ. کیا مطلب؟ جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں علماء، صوفیاء، بزرگان، ان کی خدمت، یہ ہے نیکیوں کی دعوت دینا، برائی ایک طریقہ. ایک آدمی ہے جو کچھ جانتا نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، پڑھے نہ لکھے، نام ہے محمد فاضل. ایسا آدمی اس سے کھڑے ہو کر کے میں بہت جانتا ہوں، میں وہ بہت کرتا. تو کیا قرآن کیا مثال دے رہا ہے؟ تمہاری جو حیثیت ہے، تمہاری جتنی کیپیسٹی ہے، اس حد تک دین دعوت کا کام کرو، خیر کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو. اب آخر میں بات کو آخر، حالانکہ باتیں بہت ہیں، میں اب آخر مرحلے میں لایا ہوں. فضائل امت محمدیہ میں یہ مفسرین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے، انبیاء اور رسول کے کیا ہیں؟ سردار. کیا ہیں؟ سردار. جیسے حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی حضور کی امت تمام پیغمبروں کی امت کی سردار. جی، جیسے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان کی امت رہی، تو ان کی امتیوں کے سردار کون؟
سے، ان پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے صدقے میں یہ موقع ملا۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں حضور کے صحابہ ہر پیغمبر کو دیکھ کر ایمان لانے والا اس پیغمبر کا صحابی ہے، ہر پیغمبر کو دیکھ کر ایمان لانے والا اس کا نبی کا صحابی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں تمام نبیوں کے صحابہ سے بڑھ کر ہیں حضور کے صحابہ۔ ہر پیغمبر کی آل اولاد گزری، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام، جی ایسے پیغمبروں کی شان ہے۔ تو دیگر پیغمبروں کی اہل بیت سے افضل ہے اہل بیت مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ۔ کیوں؟ تو اہل بیت ان پیغمبروں کے بعد ختم ہو گئی، ان کی اہل بیت آج نہیں ہے۔ قیامت تک اہل بیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا مقام ہے؟ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکے نہیں معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے ایک ایک ملک میں ان کو اللہ نے بھیجا، کوئی ملک شام میں، کوئی مصر میں، سمجھے، کوئی مصر میں، کوئی ملک شام میں، کوئی اور جگہ، کوئی اور جگہ، ہر خطے میں، ہر ملک میں پیغمبر تشریف لائے۔ مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کا الگ شہر ہے، تمام نبیوں کا شہر الگ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر ان تمام نبیوں کے شہروں سے افضل ہے مکہ اور مدینہ۔ سمجھے کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں چونکہ صحابہ کو نسبت رسول اللہ، صحابہ کو نسبت رسول اللہ سے، اہل بیت کو نسبت رسول اللہ سے، مکہ اور مدینے کو نسبت رسول اللہ سے،